ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعزنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز دوستو، آج 21 ربیع الثانی سن 1446 ہجری بمطابق 25 اکتوبر 2024 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور آج کا دن پورے ملک پاکستان میں یوم تشکر کے عنوان پر منایا جا رہا ہے۔ یوم تشکر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا کسی خاص نعمت پر شکر ادا کرنا۔ ہم من حیث القوم اللہ رب العزت کے مشکور ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک نعمت پہ، لیکن جو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس ہفتے جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس خاص نعمت کے متعلق آج پورے پاکستان کے علماء کرام جمعہ کے خطبات کے اندر اس شکر کا ادائیگی کی ترتیب لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نوافل پڑھ کے، صدقات دے کر، اللہ کی عبادت کر کے۔ وہ ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ملک پاکستان بنا تھا، یہ تاریخ تھی 27 رمضان المبارک 1368 ہجری بمطابق 14 اگست 1947۔ اس رات بیٹھ کر ملک پاکستان کے بانیان نے یہ وعدہ کر لیا تھا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تک تمام بزرگوں نے یہ طے کر لیا تھا، جو تحریک پاکستان کی قیادت کر رہے تھے، کہ ہم اپنے ملک میں سود کو ختم کریں گے، سود کا خاتمہ ہوگا۔ جو سود ہے اس کو کسی طور پہ ہم اپنے ملک میں اجازت نہیں دیں گے، یہ طے ہو گئی تھی۔ پر علامہ شبیر احمد عثمانی کا بھی انتقال ہوا ہے 2 سال میں، اور پھر 1 سال کے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ملک جن کے ہاتھوں میں آیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ کبھی سود کو منافع کا نام دیا، کبھی سود کو پروفٹ کا نام دیا، کبھی سود کو کس چیز کا نام دیا، اور جو نام دے کے لوگوں کو لارے میں رکھا گیا۔ مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے 1973 کا آئین بنایا تھا، تو اس وقت کی تمام ملی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیا تھا کہ ہم ملک پاکستان کے روح رواں قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ کو نافذ کریں گے اور سود ختم کریں گے۔ یہ 1973 میں طے ہوا تھا۔ تو سب نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، کچھ دن ہمیں دیں۔ تو کتنے دن دیں؟ بینک والوں کو بلایا گیا، اسٹیٹ بینک کو بلایا گیا، باقی بینک والوں کو، سارے ان کے ذمہ داران آئے، تو انہوں نے طے کیا جی ہمیں کم از کم 20 سال دیں۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا 20 سال تو بہت بڑی بات ہے، 20 سال ہم اللہ کے اس گناہ میں شریک رہیں گے۔ مرتے کیا نہ کرتے، ہوتا 10 سال میں جا کر طے ہوا کہ جی 1983 آئے گا، ہم سود ملک سے ختم کر دیں گے۔ حق یہ تھا کہ 1983 میں ختم کر دیا جاتا، لیکن 1983 میں ختم نہیں ہوا۔ آج 2024 آ گیا، یہ اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوا، دیکھیں رب جس کو عزت دے، اللہ تعالیٰ جس کو مرتبہ دے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ کل تک جس شخص کو الیکشن میں دھاندلی کر کے ہرایا گیا، جس کی سیٹیں چوری کی گئیں، جس کا آئینی حق کھایا گیا، آج ساری اپوزیشن اور حکومت اس کے دروازے پہ۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی منتیں ہیں، یہ کر دیں جی، وہ کر دیں، آئینی ترمیم میں ساتھ دیں۔ اس اللہ کے بندے نے 1 روپیہ نہیں مانگا، وہ اس موقع پہ مانگتا وہ اربوں پتی بن سکتا تھا، وہ اس موقع پہ چاہتا وہ اس کے قدموں میں ہی اربوں رکھ دیتے، لیکن مجال کے اس کے پایا تخت میں کوئی کمی آئی ہو، مجال کے کوئی لرزش آئی ہو، اسی طرح مضبوط رہے۔ اور جو ان کی کلاس آئی وہ تقریباً کوئی 65 سے بھی اباؤ تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، تو آئین کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اس مسودے کو ختم کیا، نیا مسودہ ترتیب دیا، 22 کلاسز پہ جا کر اتفاق ہوا، اور اس میں 5 سکے مولانا نے اسلامی طور پہ داخل کرائے، 5 کے 5۔ اس موقع پہ لوگ اپنے بچوں کو سامنے لاتے ہیں، اپنی جماعتوں کو سامنے لاتے ہیں،
اپنے سیاسی مفادات کو سامنے لاتے ہیں، لیکن نہیں، 5 کے 5 میں پہلی شک یہ تھی کہ جو سود آپ نے ہم سے طے کیا ہے اس سود کو ختم کیا جانا چاہیے، اور آپ نے ہم سے یہ معاملہ طے رکھا تھا کہ جی ہم سود کے معاملات میں علماء کرام کا ساتھ دیں گے اور سود کے معاملات میں ہم نے ملک کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ تو حضرت مولانا نے مستقل طور پہ یہ پہلی شک لکھوائی ہے، اور یہ ملک پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ رب کریم نے یہ قانون اور آئین کا حصہ بنوا دیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی جو 31 دسمبر 2027 تک اسی حکومت کے ٹینور کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ 2028 شروع ہوگا تو ملک میں قانون سود کا نافذ ہو کے سود ختم کر دیا جائے گا۔ 3 سال مانگے گئے ہیں، 3 سال کوئی زیادہ مدت نہیں ہے، دا گز دا میدان، رب نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ 3 سال بعد موجود ہوں گے، اور اسی حکومت میں یہ بھی نہیں ہے کہ مولانا نے کوئی 10 سال دیے ہو اجی اگلی حکومت کے گاٹے میں فٹ کر دو، یہ ان کا کام ہے، ایسے نہیں ہے، اسی میں طے ہوا ہے، اور یہ سب سے پہلا کام ہو گیا، اور انہوں نے اتنی بڑی دینی اس کام کی بنیاد رکھی ہے کہ جس پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ میں اس قانون سازی کے وقت مسجد نبوی شریف میں تھا، یہ 20 تاریخ کو جو ہوا، یقین مانیے اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کے ہم نے دعائیں کی ہیں، وہاں احباب سارے دعاؤں میں لگے ہوئے تھے کہ یار یہ اسلامی قانون سازی ہو جائے، اسلامی ملک کے نام پہ کلمے پہ لیا گیا تھا تو وہی ہو جائے، اور یہ وہی ہوا ہے۔ اور یہ جو کام ہوا ہے نا، اس پر حضرت مولانا نے کہا جی خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ رونا چاہیے کہ اتنے سال سے من حیث القوم ہم گناہ کر رہے تھے، ایز اے نیشن اللہ کے نافرمان تھے کہ ہماری پوری قوم اس میں غلطی مبتلا تھی، اور پھر یہاں یہ چیز طے کروا دی کہ یہ جو سود کا نظام ہے، چاہے وہ سرکاری بینک ہوں گے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں غیر سرکاری اور پرائیویٹ بینک ہوں گے، تو ان سب میں سود کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہ ملک کے آئین میں یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کریم نے آپ کی اور ہماری زندگی رکھی تو یہ پوری سٹوری میرے پاس ہے، ویب سائٹ پہ میں نے وہاں سے اٹھائی ہے قومی اسمبلی کے، اور اس میں پہلی شک یہ سود کی ہے کہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ میں یہاں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کہ سود ہے کیا؟ سود کے بارے میں ہم اتنا اللہ جل شانہ کے کتاب سے جو باتیں کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، احادیث نبویہ میں ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں اس کو منع کیا گیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ سود کے معاملات کو غلط جو فرماتے ہیں یہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سود کتنی بری چیز ہے، اور رب کریم نے اس سے ہمیں کتنا منع فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں کتنے سخت آیات فرمائی ہیں۔ یہ قرآن کریم ہے، سورۃ البقرہ ہے، میں سورۃ البقرہ 30واں پارہ آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت نمبر 275 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، دنیا میں تو یہ کفر کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، آخرت میں جب یہ اٹھیں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے ان پر کسی جن اور شیطان کا حملہ ہو گیا ہے، اور یہ بے وقوفوں کی طرح دیواروں کو ہاتھیں لگاتے پھر رہے ہیں۔ یہ حالت ہوگی، یہ اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے، اور اس طرح ٹھہرے ہوں گے۔ اور فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا اسی لیے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ سود اور کاروبار تو ایک چیز ہے، یہ بالکل سملر ہے، ادھر سے بزنس ہے، ادھر سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں سود ہے، دونوں ایک چیز ہے۔ تو فرمایا سود اور کاروبار کبھی ایک چیز نہیں ہو سکتے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور اسی اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا۔ سود اور چیز ہے، کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، کاروبار حلال ہے۔ یہ تو ایسے ہو جائے جیسے زنا اور نکاح کو تم ایک کہہ دو، آپ کے دونوں میں کیا فرق ہے؟ بابا بہت سا فرق ہے، نکاح اور زنا میں زمین آسمان کا فرق ہے، کفر اور اسلام کا فرق ہے، خالق کے تعالیٰ کے مقامات اور شیطان کے رذائل کا فرق ہے، سفید اور سیاہ کا فرق ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق ہے، پھول اور کانٹے کا فرق ہے۔ یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے نا سود اور کاروبار کو بندہ ایک کر لے؟ تو رب کریم نے اس سے منع فرمایا، اور آخر میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، سودی بندہ ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، کاروبار کو رب بڑھاتا ہے، کاروبار میں برکت ہے، تو کاروبار کے معاملات میں آگے چلیں۔ یہ پوری بات فرما کر رب کریم نے فرمایا کہ اگر تم مؤمن ہو، اگر تم میں ایمان کا ذرہ بھی موجود ہے تو پھر ایسا کرو، آپ سود کو چھوڑو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، یہ ان صحابہ کرام کو بتایا جا رہا ہے جب سود منع نہیں تھا اور ان کا بھی سودی قرضہ رہتا تھا،
فرمایا اب اللہ نے سود منع کر دیا، اب دوبارہ سودی قرضہ لینے ان کے پاس نہ جانا. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو. اور آگے لفظ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے دل میں ایمان موجود ہے نا پھر اس سود کو چھوڑو. آج ملک پاکستان کی ہم پلاٹینیم جبلی بنا چکے ہیں، 75 سال 75 ایئرس، اور سود جاری ہے. جب بھی علماء نے اس پہ بات کی ہے کوئی بات نہیں بتائی جاتی، لارا لگایا جاتا ہے. لیکن اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسی ٹینور کے اندر وعدہ کیا گیا. میں کہتا ہوں حکمرانوں آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور اگر اس آپ وعدے سے پیچھے ہٹے نا اللہ کا ڈنڈا تو آئے گا اور آئے گا انشاءاللہ. اہل اسلام اور اہل پاکستان بھی آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ چیز ساری کی ساری ترتیب طے ہوئی. اور پھر رب نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر آپ سود سے نہیں ہٹتے نا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ کے رسول کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تمہارا. پھر اللہ کے مقابلے میں بھی آپ آ چکے ہو اور آپ رسول کے مقابلے میں بھی آ چکے ہو. اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا نفر الرحمان دامت برکاتہم نے یہی آیت پڑھ کے اسمبلی میں اس دن سب کو کہا کہ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے بھی پڑھا، اور ہم کلمے کے نام پہ اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. رب کریم نے فرمایا پھر اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو کہ اگر تم سود سے بات نہیں آتے. تو فرمایا مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے میدان میں سودی آئے گا تو اللہ فرمائے گا تلوار اٹھا. وہ کہے گا میں کیوں تلوار اٹھاؤں؟ رب فرمائیں گے میرے اوپر حملہ آور ہو نا، تیرا میرا تو جنگ کا معاملہ تھا سود. آپ بتائیں جب یہ حال ہو سود کے معاملات ہو تو سود اتنی بری چیز ہے. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی احادیث میں سود کو غلط فرمایا ہے. سود کے بارے میں جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی آپ توجہ رکھیں. میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری اور اس میں یہ باب موجود ہے قول اللہ تعالی ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما. اس آیت کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا، بچ جاؤ، السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ. صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ ومن ہن، وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دوسرا فرمایا والسحر، کبھی کسی پہ جادو کی کوشش نہ کرنا کیونکہ جادو کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور فرمایا وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی بندے کو آپ نے قتل نہیں کرنا، کسی جان کو مارنا نہیں ہے. ہاں اللہ کے حقوق کے ساتھ اگر حکومت وقت کسی پہ حد نافذ کرتی ہے اور وہ شخص قاتل ہے یا وہ شخص زانی ہے، شادی شدہ ہے، ایسے کے اوپر اگر قتل کا حکم حکومت اسلام نافذ کر دے تو وہ کر سکتی ہے. عوام کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتی، منع کیا. اور آگے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے، ڈائریکٹ جہنم لے جاتا ہے. یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کو گنا. اور پھر فرمایا اکل مال الیتیم، کسی یتیم کو دیکھو نا کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی پیرنٹس نہیں ہے، یہ وداؤٹ پیرنٹس ہے، لہٰذا اس کے مال کو کھا لوں. فرمایا یہ مال کھانے والا بھی ڈائریکٹ جہنم جائے گا. اور وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، اور میدان جہاد میں جب کارزار کا میدان جم چکا ہو اور کوئی بندہ ڈرپوکی سے اپنا کمر کا معاملہ دکھائے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ آئے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اور فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، فرمایا مؤمن پاک باز عورت جس کو کسی قسم کی کوئی گناہ کا علم نہیں ہے اور وہ گناہ سے پاک ہے، آپ نے اس کے اوپر زنا کا اور برائی کا الزام لگایا، فرمایا یہ الزام بھی ڈائریکٹ جہنم لے جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. اس پوری بیانات میں ایک بات سود کی آ گئی جو میرا ٹاپک ہے نا، اس میں اکل الربا آ گیا کہ سود کھانا ان 7 بڑے جرموں میں، 7 بڑے گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک کرائم فرمایا گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. اچھا آئیے اب جو سود کھائے گا قیامت میں اس کی حشری نشری کیا ہونی ہے؟ یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان ہے. کتاب التجارات اٹھائیے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب سنن ابن ماجہ سے اس کا باب اٹھائیے، باب التغلیظ فی الربا. اس کے تحت حدیث پاک موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، فرمایا میں جس رات میں معراج کے سفر پہ تھا اس رات مجھے قوم دکھائی گئی جہنم میں، بطونہم کالبیوت فیہا الحیاء، ان کے پیٹ اتنے بڑے پیٹ تھے اور جیسے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اتنے گھر کے برابر ان کا پیٹ تھا. فیہا الحیات، اور اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے تھے، کوبراز، بڑا سانپ، حیا، ٹھیک ہے. تو یہ سانپ چل رہے تھے، اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، ترا من خارج بطونی، باہر سے نظر آ رہے تھے کہ سانپ چل رہے ہیں ان کے پیٹوں میں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں بہت حیران ہوا، فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل،
جبرائیل امین میرے ساتھ ہیں ایز اے وزٹر، رسول اللہ کو آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی اوپر کے آسمانوں تک. تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ترتیب ہے؟ ایک بندہ اور پیٹ اس کے گھر جتنا، اور پھر اس کے پیٹ میں سانپ یہ چل رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ تو سود خور لوگ ہیں، سود خوروں کا عذاب ہے. جو بندہ سود کھاتے ہیں یہ اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام کا فرمان. اور یہ دیکھا میرے پاک نبی نے سرائکی چادن کا پھتو لتو گاہ میں نہیں لٹھا، کسی عام فرد نے نہیں دیکھا، یہ اس آنکھ نے دیکھا ہے جس آنکھ نے پوری زندگی نہ جھوٹ بولا ہے، نہ جھوٹ دیکھا ہے، نہ جھوٹ سنا اپنی طرف، ورنہ تو جھوٹے کئی رسول اللہ کے سامنے تھے. یہ اس زبان کا فرمان ہے جس زبان پہ کبھی جھوٹ آیا نہیں. اب مجھے بتائیں، جب رسالت مآب علیہ السلام اتنی بڑی سزا تجویز فرما رہے ہیں تو ہم کس بنیاد پر سود کی حمایت کریں؟ کس بنیاد پر کہیں جی یہ تو پروفٹ ہے، میں نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا، بس بینک والوں سے غلطی ہو گئی تھی جی، سود آ گیا تھا، اب میں کیا کروں؟ یہ کہاں جائیں گے ہمارے کیا کہتے ہیں بہانے اور ہماری یہ باتیں. او میں ایک حدیث اسی سنن ابن ماجہ سے پڑھ دیتا ہوں، اسی باب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حضور نے فرمایا الزنا 70 حوبہ، فرمایا زنا کے الربا 70 حوبہ، فرمایا سود کے 70 درجے ہیں گناہوں، 70 گناہ ہیں سود کے. اور فرمایا سب سے چھوٹا گناہ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف سب سے چھوٹا گناہ. گویا کسی نے سود کھایا ہے نا تو وہ 70 درجوں میں چھوٹے درجے پہ کہ ابھی یہ ماں سے زنا کر رہا ہے، اس سے اوپر والے درجات کیا ہوں گے، جس کو عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 70 دفعہ ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے سود کھانا. یہ ہے سود کا جرم. اس سود پہ اگر حضرت مولانا نے قانون سازی کرائی ہے نا تو اگر اللہ نے ہمیں منہ میں زبان دی ہے، ہاتھ میں قلم دیا ہے، تو ہمیں ان کے حق میں بولنا چاہیے. آج دنیا کہتی ہے اچھی بات ہو تو اپریشیٹ کریں، اتنا اچھا کام پاکستان میں ہوا ہے، ہماری عوام اس پہ خاموش ہے. کیوں؟ بعض لوگ تو مخالفت میں بول رہے ہیں جی ہم جائیں گے سپریم کورٹ جائیں گے، یہ ترمیم ختم کرائیں گے. میں نے اس دن سعودیہ میں ایک شخص نے سوال کیا تو میں نے اسے کہا کہ مولانا سود کے خلاف ہے اور سود خور مولانا کے خلاف ہے. کھلی بات ہے. ہمارے استاد صاحب تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ، شیخ محمد عبداللہ نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اور برحمت نازل فرمائے. میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، میرے استاد تھے. مجھے ایک دن فرمان لگے تیرے ابے کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے. وہ فرماتے تھے سود خور جو ہے نا، یہ سود خور نہیں ہے، یہ سور خور ہے، یہ خنزیر کھانے والی قوم ہے. تو یہ سودی ترتیب ہے. اچھا آگے ایک روایت اور بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی اسی سنن ابن ماجہ کی اسی باب سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فقیہ صاحب جس کے لیے حضور نے فرمایا تھا استقرأوا القرآن من 4، اس میں عبداللہ ابن مسعود پہلا ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، اللہ لعنت کر سود کے کھانے والے پہ، سود کے کھلانے والے پہ، سودی کام کے گناہ پہ، اور سودی رجسٹر لکھنے والے پر. کاتبہ، جو سودی کام کرتا ہے لکھتا ہے، چاہے وہ رجسٹر لکھے چاہے وہ کمپیوٹر کے نظام میں سودی کام کر رہا ہے، اس کے لکھائی پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. آج اسی لیے تو ہمیں کوئی بینک سے لینا دینا اس طرح نہیں ہے کہ بینک والوں نے کوئی ہماری زمینیں کھا لی ہیں اور علماء جو ہے وہ بینک والوں کے خلاف ہو گئے ہیں، بینک کا سارا دیوار ادھی کھا گئے، سارے گھر دہیسا کھا گئے. ایسا کچھ مسئلہ نہیں. ہم جو سودی والے معاملات میں غلط کہتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں. اب جو بندہ بینک میں بیٹھے سود لکھے گا نہیں، بولیے بتائیں یار، آپ کو اللہ نے منہ میں زبان دی ہے، نہیں لکھے گا تو یہ اس لکھنے والے پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. یہ کس بنیاد پہ کہے گا میری تنخواہ حلال ہے؟ یہ کس بنیاد پہ کہے گا میں اپنے بچوں کو حلال کما رہا ہوں اور اپنے بچوں کی رزق روٹی کما رہا ہوں؟ پھر اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک. اس جیسے نوکر جو سودی کام کر رہا ہے اور وہ 2 نمبر کام کرانے والی خاتون جو زنا کے اڈے پہ بیٹھی ہے، اس میں اور اس کے پیسے میں کیا فرق رہ جائے؟ کس بنیاد پہ میں اس کے پیسے کو حلال کہہ دوں؟ کس بنیاد پہ اس کے معاملے کو جائز، ہاں اس کی بات کو جائز کہہ دوں تو پھر میں نکاح سے بھی فارغ ہوں اور ایمان سے بھی فارغ ہوں؟ اس بنیاد پر سختی کی جاتی ہے. اس بنیاد پر علماء کا فتویٰ ہے کہ کوئی سودی کام کر رہا ہو ہم اس کو اپنی قربانی کے جانور میں ایک حصے میں شریک نہیں کریں.
پھر لوگ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سختی کر رہے ہیں. وہ میرے پاک نبی نے اس پہ لعنت فرمائی، اللہ فرمایا اللہ اس پہ لعنت کر دیا، کما قال علیہ السلام. حضور لعنت فرمائے. وہ نبی جس کے اخلاق کو رب نے سلام پیش کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر اس نبی کے اخلاق ہیں. آج کوئی عالم بیٹھ کے کسی سودی پہ لعنت کرے نا، اے جی مولوی تو بہت سخت ہے، تو بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہے. اے مولوی نبی کا وارث ہے جس نبی نے سودی پر لعنت کی. اگر ہم وارث ہیں تو اپنے مورث کی بات کو لے کر آگے چلیں گے. اس کو کوئی سختی کہے، کوئی نرمی کہے، کوئی ادھر ادھر کی بات کہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. میں کسی عوام کو جواب دے نہیں ہوں، میں کسی اپنے آڈینس کو جواب دے نہیں ہوں، کسی اپنے قارئین ناظرین سامعین کو جواب دے نہیں ہوں. ہم اللہ کو جواب دیں. تو اللہ پاک نے پوچھنا ہے، ہم نے وہی بتانا ہے. کوئی سخت کہہ دے اس کی مرضی، کوئی نرم کہہ دے اس کی مرضی، کوئی اچھا کہہ دے اس کی مرضی، کوئی برا کہہ دے اس کی مرضی. ہمیں کسی کے اپریشیٹ یا کسی کی تردید کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، اور فرمایا اس کے گواہ پر بھی لعنت ہے. میں مثال دے رہا ہوں، کوئی سودی قرضہ مانگتا ہے اور بینک اس سے کہتی ہے گرنٹر لاؤ، ضامن لاؤ. تم کہو میں تو سود نہیں کھا رہا، میں تو ایز اے گرنٹر پہنچا ہوں، وہاں میں نے گارنٹی دی ہے. اللہ کے رسول نے اس گرنٹر پہ بھی لعنت کی. یہ شاہدی ہے، یہ اس کا گواہ ہے. کس بنیاد پہ میں کہوں جی میں نے تو سود نہیں کھایا، میں گرنٹر تو بیٹھا ہوں نا. اچھا پھر میں نے تو نہیں کھایا، میری تو نوکری ہے، کھا تو فلاں رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کھانے والا بھی کھلانے والا بھی، آکل ہی و موکل، کھانے والا بھی اور کھلانے والا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو نہیں کھایا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت فرمائی. آئے میں ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی کتاب اسی باب سے حضرت ابو ہریرہ سنن ابن ماجہ میں لایا رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے. یہ اپنی امت کو امت کے نبی خبردار کر رہے ہیں، وان کر رہے ہیں، لوگوں سنو تمہارے اوپر قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا. فرمایا لا يبقى منهم احد الا آكل الربا، سارے سودی بن جائیں گے، بہت کم ہوگا جو کوئی سود سے بچے گا. اچھا اتنا سود ہو جائے گا؟ فرمایا جی ہاں. تو کہ آگے کیا ہوگا؟ آگے حضور نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَأْكُلْ، جو آدمی سود سے بچ جائے گا نا، چلو بخشا تو یہ بھی جائے گا، اس معاملے میں بچ رہا ہے، لیکن اصابہ من غبارہ، فرمایا سود کا غبار، سود کا اثر تو اس کے گھر میں ضرور پہنچے گا. میرے پڑوسی نے سود کے پیسے سے کھانا پکایا، میرے گھر میں دھواں نہیں آئے گا، میرے گھر میں اس کا اثر نہیں آئے گا. کل فرینڈ شپ میری ہو، میں اگر اس کے ہاتھوں سے پانی پی لوں، اس کے ہاتھوں سے ایک بوٹل لے لوں، اس کے ہاتھوں سے کوئی کھانا لے لوں، تب میں اس کے گھر میں دعوت پہ چلا گیا، میں نے 2 لقمے کھا لیے، پھر اس پہ لوگ کہتے ہیں میں تو سود نہیں کھا رہا. میں تو کسی سودی سے کوئی یاری نہیں رکھتا. ناراض ہوتے ہیں 1 نہ 1 کروڑ بار ہو جائے. سودی کہہ رہے ہیں جی میرے گھر کھانا کھانے ہیں، میں نہیں آتا، میں حرام کھانا نہیں کھا سکتا. لوگ کہتے ہیں آپ سختی کرتے ہیں، نرمی کریں تھوڑی سی. کیوں نرمی کروں؟ میں نہیں کھاتا، اور اس لیے نہیں کھاتا کہ جی مجھے آپ کے کھانے سے مسئلہ ہے، مجھے آپ کے سود سے مسئلہ ہے. گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا، کھائے گا کیا؟ اگر میں بھی اس کے ساتھ نرمی کر دوں، جی نہیں بھائی بس اس دفعہ تو میں مصروف ہوں، کھانے میں نہیں آ سکتا، تو فائدہ پھر تو میں گونگا شیطان ہوں، پھر تو میں سچ بول نہیں سکتا، مجھ میں جرت، ہمت، شکت، طاقت نام کی چیز ہی نہیں ہے، پھر تو منہ پہ کہہ اس لیے نہیں آ سکتا. ایک شخص کو ایک دن میرے پاس رہی ہے، قربانی کے دنوں میں لائے کہ مفتی عبدالواحد صاحب کا فتویٰ ہے کہ سودی کو اپنے ساتھ شامل نہ کرو. تو وہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں 7 حصے ہوتے ہیں گائے میں اپنے حصے کے پیسے دے رہا ہوں، میں کہ اس کے حصے تھوڑی دے رہا ہوں، تو میرا حصہ اگر نہیں ہوگا تو میرا نہیں ہوگا نا، اس کے تو قربانیاں ہو جائیں گی. آپ نے یہ کیوں کہا ان کی بھی نہیں ہوں گی؟ اور میں نے کہا 4 رکعت میں 1 رکعت میں بندہ بول کے بات کر لے، کیا حال ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے. اور بعد میں کہا میں نے تو صرف تیسری رکعت میں بولا تھا، پہلی، دوسری اور چوتھی میں نے نہیں بولا. آپ کیا کہیں گے؟ پہلی، تیسری اور چوتھی ہو گئی ہے، دوسری نہیں ہوئی جس میں بولا؟ کہتے ہیں نہیں ساری نماز نہیں ہوگی کیونکہ نیت ایک ہے. میں نے کہا ساری قربانی نہیں ہوگی، گائے کی گردن ایک ہے. ابے بنے بیٹھے ہو ہمارے سامنے آ کر، اب علماء کو آپ نوالے دیں، آپ یوں نوالا لیں اور میں آپ کے نوالے کو چبا جاؤں، اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلیں. لوگ مسئلہ بتانے نہیں ساری لوگ آج کے دور میں مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مسئلہ بتانے آتے. سود حرام ہے، اللہ رسول نے حرام کر دیا، کس بنیاد پہ آپ ہم سے نرمی لینے آئے ہیں؟ میں کوئی جیب وچ بڑا ہی بیٹھا میں 2 مسئلے ایک ڈھل آئے تھے، ایک ساخت ہے، ڈھل آئی کو نہیں مجھے ساخت کو، ایسے نہیں ہے. جو اللہ رسول نے بتایا ہے وہی ہم نے آگے سنایا ہے. حضور نے نرم بتایا تو نرم سنایا، سخت بتایا تو سخت سنایا. اب نبی لعنت کرے اور میں کہوں نہیں، ہمارے نبی اخلاق والے تھے، لعنت نہیں کرتے تھے، لعنت کرتے تھے کفر پر، شرک پر، بے غیرتی پر، زنا پر، سود خور پر اللہ کے رسول نے لعنت کی. اس طرح بہت سی چیزیں اور بھی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جگہ اس طرح لعنت موجود ہے. جو خواتین آج کل آئی بروز بناتی ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارا شوہر کہتا ہے. صحیح بخاری میں 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات. فرمایا یہ آئی بروز بنوانے والی اور بنانے والی دونوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے. میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ تک سنانا. کسی نے ماننا ہے مانے، کسی نے نہیں ماننا نہ مانے. ہم کو ڈنڈا اٹھا کے اسٹرکٹلی آرڈر تھوڑی دے رہے ہیں کہ لاسٹ وارننگ اور اسٹرکٹلی آرڈر ہے، مانو ورنہ یہ اور وہ. بھائی آپ ایک نہ 10 دفعہ نہ مانے، اتنی دنیا کفر کرتی پھر رہی ہے، گناہ کرتی پھر رہی ہے، کوئی ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے بتانا، سنانا، سمجھانا. آگے کوئی مانے ٹھیک ہے، نہ مانے ٹھیک ہے. تو ایسی چیزوں پر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لعنت فرمائی ہے تو لعنت ہونی چاہیے. تو یہ سود کا کام تھا جو ملک میں جاری تھا، اور قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان کو رب جزائے خیر دے، اس نے اس کام کے اوپر بند باندھ دیا اور یہ قانون سازی ہو گئی. اس پر نظر رکھنا اب آپ لوگوں کا کام ہے، ہر شہری کا کام. سٹیزن آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ 2028 آ تو نہیں گیا، آ گیا تو ہم سود ختم کرائیں گے. یہ 3 سال اس لیے مانگے کہ جی بینکوں کے معاملات ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں تھوڑا سا صبر کر لیں. اس وقت ملک پاکستان کا آئین بھی بن چکا ہے سود کے خلاف. بینکوں کے نظام کا بھی آرڈر جاری کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف، سود کے خلاف آ گیا ہے. ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اب کوئی عذر بچا نہیں ہے، اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے. پھر یاد رکھیں اگر اب بھی سود جاری رہا نا تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے کہ اللہ اس قوم کو غرق کر دینے کا آرڈر جاری کر دیں گے جو سود کے معاملات کو ہمیشہ جاری اور ساری رکھے گی. پھر بندہ یہ نہ کہے کہ ہمارے اوپر کیوں عذاب آ رہے ہیں. یہ سادہ کیڑا گناہ ہے، من حیث القوم گناہ ہے. اگر میں کہوں گا نا میرا نہیں ہے، جو قوم گناہ کر رہی ہے اس پہ ہم بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس پہ تو بولنا چاہیے. تو لہٰذا سود کے معاملات کے لیے یوم تشکر کو عنوان تھا تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں کی. دوسری آئین سازی میں جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے مدارس کا معاملہ. آج حکومت مدارس پر آ کر بات کرتی ہے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے. حضرت مولانا نے کہا ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے بینک اکاؤنٹس بحال کر دو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ ان کا کریڈٹ کیا ہے، ان کا ڈیبیٹڈ کیا ہے، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے. آج تک حکومت مدارس کو اپنے ساتھ ریگولائز کرنے پر تیار بھی نہیں تھی. اب یہ آئین بنا ہے کہ ملک کے تمام مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے گا. اس پہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس وقت ملک پاکستان میں کوئی 50,000 سے زائد مدارس ہیں. ان میں پڑھنے والے کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں ہیں. یہ ان سب کے دل کی ترجمانی ہوئی. اس وقت جو ملک پاکستان کے سب سے بڑے وفاق کے بورڈ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر جو ہیں وہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ. 86 سال کی عمر میں شخص کراچی بیٹھے. جب یہ خبر ملی نا کہ مولانا نے سود کو بھی ختم کرایا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدارس کا کام بھی کرا، ان نے فلائٹ لی، مولانا کے گھر آ کے شکریہ کے لیے لفظ بولا کہ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے وہ لفظ نہیں ملے جن لفظوں کے ساتھ میں آپ کو شکریہ ادا کروں. آج کوئی ادھر ادھر کا بندہ اعتراض کرے تو مجھے اس کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے لیے اس ماہر کی بات کافی ہے جس نے کہہ دیا، جو ان کروڑوں مدارس کو لیڈ کر رہا ہے نا اس کی بات عرف آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک فیصلہ اور بھی ہوا کہ کوئی شرعی مسئلہ آئے گا اور عدالت اس کو لٹکا کے رکھے گی، شرعی کورٹ. فرمایا 1 سال کے اندر اندر اگر عدالت فیصلہ نہیں دے گی اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھا جائے گا. اب عدالت باؤنڈ ہو گئی ہے، اس نے شرعی فیصلے 1 سال کے اندر کر دینا. یہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کام، آج ملک میں فرقہ واریت کا رونا رویا جاتا ہے. آج بریلوی دیوبندی کہہ رہے، دیوبندی اہل حدیث کہہ رہے، اہل حدیث شیعہ کو کہہ رہے. یہ لڑائی ملک میں چلی ہوئی ہے. تو اس کے حل کے لیے ہمارے ملک میں ایک فورم موجود ہے جس کا نام ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے ہم اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں. اس میں تمام یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں، مکاتب فکر ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہیں. انہوں نے کوئی 700 کے لگ بھگ وہاں اپنے فیصلے کیے ہیں جو سب کا اتفاق ہے. ہماری ملک میں ہماری حکومتیں آتی ہیں، سیاستدان ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں. 1973 سے آج تک اس کو زیر بحث نہیں لا رہے کہ ان کی چیزوں کو قانون سازی میں لائے نا جو سب نے اتفاق سے کیا ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے، حضرت مولانا نے 5 وشے کی یہ قوانین میں آئین سازی میں شامل کیا کہ یہ 1 سال کے اندر اندر اس پہ بحث کر کے قانون سازی کریں گے تاکہ یہ بریلوی دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی اور یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہل تشیع اور فلاں فلاں، یہ اس چکر کے معاملات ختم ہو اور اتفاق کی صورت سامنے آئے. کتنی بڑی بات ہے. یہ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، گلی گلی میں اس پر لڑائی ہے. ایک ایک بندے کے نام زبان پر یہ بات ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ شخص آئین سازی کر رہا ہے.
تو یقین مانیں ہماری زندگیوں سے بڑھ کے اس نے کام کیا۔ آخری بات، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اب وہ طبقہ کہاں ہے جو ہمیں کہتا تھا مولویوں کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی ضرورت ہے؟ اب ذرا سر اٹھائے نا وہ طبقہ، اب بولے نا ہم سے، اب میڈیا پہ بیٹھے نا، آنکھوں سے آنکھیں چار کریں، جو کہتے تھے مولوی کو اسلام سے زیادہ اسلام آباد کی ضرورت ہے، اور وہ طبقہ کہاں ہے جو کہتا تھا مولوی کو مسجد چاہیے، اسمبلی میں کیا ضرورت ہے؟ یہ اگر مولوی اسمبلی میں نہ ہوتا تو یہ سود کے قانون کو کس نے ختم کرانے تھے؟ سب تو اپنی اپنی ترمیموں میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کا کام ہے یہ جج آئے، کسی کا کام ہے یہ جج نہ آئے، بس یہ رہ گیا ہمارے ملک میں۔ کسی کو ہو گیا جی اس جج سے میرے قائد کو مسئلہ ہے، کوئی کہتا نہیں اس سے میری قیادت کو مسئلہ ہے۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہم نے کرپشن کیا الحمدللہ، نہ ہمیں اس جیسا ڈر ہے۔ میرے قیادت، علماء کی قیادت، اس سے بڑھ کے صاف اجلی کیا ہوگی کہ 27 سال کی عمر میں وہ اسمبلی کی سیاست میں آئے، اور آج 72 سال کی عمر ہے، اور ایک مرتبہ عدالت میں آئے، اور وہ بھی قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کے وکیل بنے۔ ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کا جج آئے کسی کا جج نہ آئے، جو ہوگا آئین اور قانون کے مطابق۔ اس لیے ہم نے بات کی ہے تو قانون کی ہے، اسلام کی ہے، قرآن کی ہے، سنت کی۔ جزاکم اللہ تعالی، آپ سب حضرات کو شکریہ، اور یہ مائنڈ سیٹ آگے پھیلائیے کہ جتنا علماء کرام یہاں آئیں گے اتنا دین کا فائدہ ہوگا، اتنی دین کی خدمت ہوگی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔